خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شہاب الدین ثاقب۔ خبر و نظر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تقریباً ایک صدی سے قوم و ملت کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ اس میں تمام مذاہب کے بچے بچیاں پرسکون ماحول میں پڑھتے ہیں اور اپنا مستقبل سنوارتے ہیں۔ آج بھی علی گڑھ کے فارغین ملک میں مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تعلیم کا میدان ہو یا سیاست کا ہو، سائنس و ٹیکنالوجی ہو، بزنس، سیاحت، صحافت اور کھیل کا میدان ہو، ہر جگہ اے ایم یو کے تعلیم یافتہ مل جائیں گے۔ وہ ملک سے باہر بھی دنیا میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو کر اپنے وطن عزیز کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اے ایم یو صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی ثقافت، تہذیب اور شناخت کا ایک اہم مرکز ہے، جسے ختم کرنے کی سازشیں ایک مدت سے کی جا رہی ہیں۔ حکومتیں بدل جاتی ہیں، حکام و لوگ بدل جاتے ہیں، مگر فکر و خیالات میں داخل گندگی نہیں بدلتی۔ تعصب اور منافرت کا دور ختم نہیں ہوتا، اور جب تک ان پراگندہ فکر و خیالات کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، لوگ سیاست کی اس خطرناک چکی میں یوں ہی پستے رہیں گے۔ تعلیمی ادارے بھی نفرت کی اس چنگاری سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ یہی کچھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کی روح یعنی اقلیتی کردار کو ختم کرنے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے۔ اب ملک کی بڑی عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، بس اس کا انتظار ہے۔ یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مرکزی حکومت سپریم کورٹ میں اے ایم یو کے اقلیتی حیثیت کی کھل کر مخالفت کر رہی ہے۔ اس کا صاف کہنا ہے کہ مسلم یونیورسٹی اقلیتی ادارہ نہیں ہے۔ اس سے دوسرے کاسٹ کے بچوں کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ حالانکہ حکومت کا یہ الزام سراسر غلط ہے، پھر بھی وہ اپنے موقف پر اٹل ہے اور بضد ہے۔ ان حالات میں بہتری کی امید نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس اہم کیس کی سماعت ابھی جاری ہے۔ منگل کو سماعت کا چھٹا دن تھا۔ حکومت کی طرف سے سالیسیٹر جنرل نے اقلیتی کردار کی مخالفت میں زوردار بحث کی۔ انہوں نے سپریم کورٹ کی 7 رکنی آئینی بینچ کے سامنے کیا کیا دلیلیں پیش کیں، اس پر بھی بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں تاکہ اے ایم یو سے متعلق اس اہم کیس کی تمام معلومات آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ یہاں پر آپ اے ایم یو کیس سے متعلق پچھلی سماعتوں کی تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ تفصیل سے مسلم یونیورسٹی کے مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ ناظرین کرام، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کی سماعت چھٹے دن بھی سپریم کورٹ میں جاری رہی۔ منگل کو مرکز نے پھر اپنے پرانے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے اقلیتی کردار کی پرزور مخالفت کی۔ اس سے حکومت کی نیت اور منشا کو صاف سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر حکومت کی نیت صاف ہوتی تو وہ پچھلی کانگریس حکومت کی طرح اس کیس میں اے ایم یو کے ساتھ کھڑی رہتی، مگر اس نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ سپریم کورٹ میں باضابطہ حلف نامہ داخل کر کے اس کیس سے خود کو الگ کر لیا اور اس کی مخالفت پر آمادہ ہو گئی۔ اب اقلیتی اسٹیٹس کا کیس اے ایم یو تنہا لڑ رہی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار پر سپریم کورٹ کی 7 رکنی آئینی بینچ کے سامنے منگل 30 جنوری کو مرکزی حکومت نے اپنے دلائل پیش کرتے ہوئے اس کے اقلیتی کردار کی سخت مخالفت کی۔ حکومت کی طرف سے پیش سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے صاف انکار کیا کہ یہ یونیورسٹی اقلیت کے ذریعہ قائم کی گئی ہے۔ تاہم انہوں نے اس بات کو ضرور قبول کیا
کہ AMU ملک کا ممتاز ادارہ ہے اور اس کی دنیا بھر میں الگ شناخت ہے۔ قانون ساز اسمبلی میں بھی بحث کے دوران مسلم یونیورسٹی کو قومی اہمیت کا ادارہ قرار دیا گیا ہے، مگر انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ کے نظام پر سوال اٹھایا اور کہا کہ اس سسٹم کی وجہ سے 70 سے 80% مسلمان طلباء پڑھتے ہیں۔ اگر یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کو تسلیم کر لیا گیا تو درج فہرست ذات، قبائل اور پسماندہ طبقات کو ریزرویشن نہیں مل سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ قومی اہمیت کے کسی بھی ادارے کو ملک کے ڈھانچے کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ آپ کو بتا دیں کہ 2024 میں کانگریس کی منموہن سنگھ حکومت کی طرف سے ایک خط میں کہا گیا کہ یہ اقلیتی ادارہ ہے، اس لیے وہ اپنی داخلہ پالیسی میں کوئی بھی تبدیلی کر سکتی ہے۔ حکومت کے اس موقف کو الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور عدالت نے اقلیتی حیثیت کو غیر آئینی قرار دیا اور اب یہی معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ جب تک یہ معاملہ زیر سماعت ہے، پرانی پالیسی نافذ رہے گی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس DY چندرچوڑ، جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس سوریہ کانت، جسٹس JB پاردیوالا، جسٹس دیپاکر دتا، جسٹس منوج مشرا اور جسٹس ستیش چندر شرما کی آئینی بینچ میں سماعت ہو رہی ہے۔ گزشتہ سماعت میں بینچ نے اپنے مشاہدے میں کہا تھا کہ کسی تعلیمی ادارے کو اقلیتی درجہ حاصل کرنے سے محض اس بنیاد پر نہیں روکا جا سکتا کہ اس کا انتظام ایک قانون کے ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 2018 میں یونیورسٹی کے ترجمان ڈاکٹر شافق ادوئی صاحب نے BBC کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یونیورسٹی شروع سے ایک اقلیتی ادارہ ہے، لیکن یہاں کسی کے لیے ریزرویشن نہیں ہے۔ داخلوں میں 50% جگہیں ان طلباء کے لیے مخصوص ہیں جنہوں نے علی گڑھ اسکول سے 12ویں کا امتحان پاس کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا طبقے کا ہو۔ باقی 50% سیٹیں باہر کے طلباء کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس سارے دستاویزات موجود ہیں، ہمیں امید ہے کہ عدالت ہمارے کیس کو سمجھے گی اور اسے ایک اقلیتی ادارہ تسلیم کرے گی۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ آپ اپنی پرانی ایڈمیشن پالیسی پر عمل کرتے رہیں، جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ پالیسی جاری رہے گی۔ نہ تو ہم کسی کو کوٹا دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کا کوٹا ختم کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف الہ آباد ہائی کورٹ میں یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کو چیلنج کرنے والے عرضی گزار کے وکیل راکیش دویدی نے دعویٰ کیا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کو تسلیم کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جس وقت یونیورسٹی قائم کی گئی اس وقت مسلمان اقلیت میں تھے یا نہیں تھے۔ دویدی نے یہ بھی کہا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایسے افراد نکلے ہیں جنہوں نے پاکستان کی تحریک چلائی اور خود سر سید احمد نے ہی دو قومی نظریہ کی تھیوری پیش کی تھی۔ مسلمان اس وقت حکمراں طبقے سے آتے تھے اور وہ یونیورسٹی قائم ہونے کے وقت اقلیت میں نہیں ہو سکتے۔ واضح رہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کا معاملہ جسٹس رنجن گوگوئی نے 2019 میں 7 رکنی آئینی بینچ کے سپرد کر دیا تھا۔ دراصل 1968 میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں AMU کو ایک مرکزی یونیورسٹی قرار دیتے ہوئے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 29 اور 30 کے تحت کسی مرکزی یونیورسٹی کو اقلیتی درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کے ذریعے AMU ایکٹ میں ترمیم کی گئی اور اس کا اقلیتی درجہ بحال کیا گیا۔ اس کو ایک بار پھر الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، جس نے اس ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا۔ اس کے بعد سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے سپریم کورٹ میں اقلیتی کردار کے لیے اپیل دائر کی، جس کی سماعت ابھی چل رہی ہے۔ ہم آپ کو اس تعلق سے اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ آپ دیکھتے رہیں KKT انڈیا۔ بہت شکریہ۔